اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں یہ بھی قمر در اقرب کے بارے میں ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت چاند گرہن لگا ہوا ہے اور اس چاند گرہن کے بد اثرات زمین پر آ رہے ہیں۔ جو بھی میری یہ ویڈیو 3 بجے سے پہلے سن لے اور اسے معلوم ہو جائے کہ چاند گرہن لگا ہے تو وہ 2 رکعت نماز خصوص پڑھ لے۔ میری پیچھے بھی ویڈیو لگی ہیں ان پر بھی وہ نظر ثانی کر لیں۔ تو آج جو ہم جس ویڈیو کا ریویو لائے ہیں وہ ہے قمر در اقرب کے بارے میں۔ ہم ایک ذائچہ بناتے ہیں، دیکھو ایسے یہ ذائچہ ہوتا ہے اور اس کے 12 خانے ہوتے ہیں اور ان 12 خانوں میں ہی برج اسد پر جو ہے نا یہ گرہن لگا ہوا ہے جو ابھی لگا ہوا ہے، تو یہ ہوتے ہیں قمر در اقرب۔ تو یہ قمر در اقرب ہم بناتے ہیں اور شرف کم۔ تو یہ جو قمر در اقرب لگا ہوا ہے اپنا ابھی جو ہے نا قمر در اقرب آنے والا ہے ہمارے پاس اس مہینے کی 19 تاریخ کو شروع ہو کر یہ 22 تاریخ کو ختم ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا قمر در اقرب ہر ماہ میں 2.5 دن ہوتا ہے۔ تو قمر جب چلتا ہوا یہ اس دائرہ بروج میں قمر جب چلتا ہوا برج ثور میں آتا ہے، یعنی یہ قمر ہوا تو یہ قمر یہ چلتا ہوا جب برج ثور میں آتا ہے تو اسے شرف لگتا ہے، اور یہ جب چلتا ہوا برج اقرب میں آتا ہے تو اسے حبوط لگتا ہے۔ اس طرح اب یہ 19 تاریخ کو گھومتا ہوا برج اپنا اقرب میں آئے گا۔ تو قمر در اقرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاند جو ہے نا اقرب میں، تو یہاں جو ہے نا اس کو حبوط لگتا ہے جو کہ بہت بری حالت ہوتی ہے۔ قمر در اقرب کے دوران کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی گاڑی نہیں خریدنی چاہیے، کوئی لباس نہیں خریدنا چاہیے، کوئی زمین نہیں خریدنی چاہیے، ایک مکان سے دوسرے مکان شفٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی منگنی نہیں کرنی چاہیے، کوئی شادی کی تاریخیں اسے اپ ڈاؤن کر دیں، کسی بڑے مریض کا علاج نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کو ٹائم ہو اور آپ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر سکے تو وہ نہیں کرو، جو مجبور ہو اس کے لیے ہم وظائف بتائیں گے۔ تو یہ قمر در اقرب اب جو آئے گا 19 تاریخ کو شروع ہوگا اور 22 کو ختم ہوگا، تو یہ 12 برجوں میں کس کو کہاں جو ہے نا نقصان دے سکتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ برج حمل کی بیماری پر لگتا ہے، اس کو بیمار کر سکتا ہے، اس کے مالی معاملات خراب کر سکتا ہے، نوکری ختم کر سکتا ہے، فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے سے نوکری ختم ہو سکتی ہے اور نوکری کی ترقی بھی روک سکتی ہے۔ برج ثور کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا سکتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچا سکتا ہے، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، شادیاں بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور جوزہ برج کے حادثے ہو سکتے ہیں اس قمر در اقرب کے دوران۔ بہت احتیاط کریں جوزہ برج والے۔ اور سرطان برج کے بیرون ملک سفر پر لگتا ہے، یعنی غیر ملک جانا، اعلیٰ تعلیم، مقابلے کا امتحان اور بیرون ملک حج زیارات کے سفر پر۔ اسد برج کے کاروبار کو یہ تباہ کرتا ہے اور کاروباری معاملات میں وہ بہت احتیاط کریں۔ سنبلہ برج والے دوست و احباب، خواہش دل اور کاروباری فائدوں میں احتیاط کریں۔ میزان برج والوں کے خفیہ دشمن ان کا ناک میں دم کر دیں گے اور امیگریشن کے مسائل ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ماضی کے کیس ری اوپن ہو سکتے ہیں قمر در اقرب کے دوران، ان منصوبات میں وہ بہت خیال کریں۔ اقرب برج والوں کی شخصیت حیثیت کو متاثر کرتا ہے۔ قوس برج والوں کے مالی معاملات دولت کے معاملات کو خراب کرتا ہے، اور جدی برج کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، عام کو خراب کرتا ہے، اور گلو برج کے گھریلو معاملات یعنی ڈومیسٹک افیئر، خاندان جائیداد، خاندان کو یعنی میں لڑائی جھگڑا ڈال سکتا ہے، اور حوت برج کی اولاد پر جو ہے نا یہ لگتا ہے، تو اس لیے اولاد کے معاملات، حاملہ خواتین قمر در اقرب کے درمیان احتیاط کریں۔ آج گرہن لگا ہوا ہے تو اس گرہن کے اثرات بھی بد اثرات جو ہے نا خانہ نمبر 5 پر آ رہے ہیں، تو وہ ہے 5 نمبر کے کون ہیں اپنا جی اسد، سنبلہ، میزان، اقرب، قوس کے خانہ نمبر 5 پر لگا ہے، تو حوت کے جو ہے نا یہ لگے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اچھا وقت نہیں ہے۔ یہاں ماہ رمضان چل رہا ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، روحانی مذہبی طور پر بہت اچھا ہے، لیکن ستاروں کی رجت، ستاروں کے الیکٹرک ریز جو ہے نا تو وہ جو ہے نا اچھے نہیں آ رہے زمین پر، جس سے عوام بیمار ہو سکتی ہے، یا ان منصوبات میں آپ جو ہے نا مختلف جو ہے نا یہ رکاوٹیں، بندشیں یا ناکامیاں آپ سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان خیر و برکت سے معمور مہینہ ہے، اس جیسا
کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی مصائب آ سکتے ہیں، حادثے آ سکتے ہیں، مالی نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، ڈاکے لگ سکتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ان منصوبات یا ان چیزوں پر جو ہے نا غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیا کاروبار، نیا سفر، بیرون ملک جانا، نیا کاروبار، نئی فصل لگانا، باغ لگانا، یہ جو ہے نا ابھی یہ ان دنوں میں اچھا نہیں۔ یہ اب شروع ہوگا اپنا، اس کو 19 تاریخ کو یہ صبح صبح شروع ہوگا اپنا 8:15 پر صبح صبح شروع ہوگا، اور 22 تاریخ کو دن کے 1:15 پر یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں طاقت ہے، ثواب دید ہے کہ آپ کسی کام کو ڈیلی کر سکتے ہیں، تو جو منصوبات بتائی ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے یہ کام کر لینا۔ اگر آپ مجبور ہیں، کوئی سرکاری اپنا پیشی ہے یا سرکاری نوکری ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 3 دنوں میں تھوڑی سی چینی ملا لو اور تھوڑی سی دال مسری، یہ صدقہ کر دیا کرو، یا گوشت اور آٹے کا صدقہ کر دیا کرو، یا لطیف 129 بار اور یا کابر 903 بار۔ اس دوران پڑھ کر جو بھی کام ہو آپ آرام سے کر سکتے ہیں، یا تو نہ کریں یا پھر یہ کر کے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی مشکل سے سامنا نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، اس جمعے کے صدقے ہر مسلمان کے مسائل، ہر انسان کے مسائل حل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ وہ جو بے بس مجبور ہیں، یا اللہ ان کی بے بسی اور مجبوری دور فرما۔ یا اللہ جن کی شادیاں تحال نہیں ہوئی اور غریب ہیں، میرا اللہ ان کی شادیاں قرار فرما۔ یا اللہ مسافروں کو منزل نصیب عطا فرما، بے گناہ کو یا اللہ قید سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان پر رحمت و فضل کر، رحمت و کرم کر۔ یا اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرما۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔